اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. خصائص ہے نبی علیہ السلام کی خصوصیات کا بیان. آج جو ہم سبق پڑھیں گے، آج کا جو ہمارا سارا سبق ہے، جو آپ کے سامنے جو پوائنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ اہم بھی اور آقا کی بہت خوبصورت خصائص ہیں. اتنی خوبصورت خصائص ہیں کہ آقا کی انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام سے جو ہماری محبت ہے یا عقیدت ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں ایسا کپڑا اوڑے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی. آپ نے اسے پھاڑ ڈالا، پھر فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی تصویر کشی کرے. سیدہ عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس ایک ڈھال لے کر آئے جس میں ایک عقاب کی تصویر تھی. نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نابود کر دیا، ختم کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کے مبارک دست کی، آقا علیہ السلام کے نرم و نازک ہاتھ کی جو ہے نا وہ معجزہ ہے، شکل و صورت مٹا دی گئی. حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ڈھال تھی جس پر مینڈی کی تصویر تھی. نبی علیہ السلام نے اس تصویر کی موجودگی کو مکروہ جانا. جب صبح ہوئی تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کو مٹا دیا تھا. اللہ رب العزت نے کپڑے سے اس تصویر کو ہی ختم کروا دیا. اللہ کے حکم سے وہ تصویر، کیونکہ آقا کو جو چیز مکروہ ہو، آقا کو جو چیز بری لگے، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ اسی عمل کو جاری رکھے. اللہ رب العزت نے کے حکم سے وہ کپڑے کے اوپر سے تصویر غائب ہو گئی، ختم ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت، آقا کے مبارک ہاتھ، آقا علیہ السلام کے دست مبارک کے مس سے تصویر نابود ہو جاتی، ختم ہو جاتی. ایک ہی آقا کی دست مبارک کی خصوصیت ہے، خصائص میں یہ ہے. جہاں ہمیں خصوصیت سمجھ آتی ہے وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے ہماری بکس پر، ہمارے بچوں کے بیگس پر، ہمارے بہت ساری چیزوں پر، ہمارے بچوں کی شرٹس پر. یہ جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں اس میں اکثر چیزوں پہ تصویر ہے. اور ہم نے تو اپنے نبی کی ہر سنت کو پورا کرنا ہے نا. تو آج سے ہم یہ چیز بھی کوشش کریں گے، کوئی ایسی چیز جس پر تصویر بنی ہو ہم اس کو مست کر دیں گے، ختم کر دیں گے. میں ایک جگہ پہ پڑھاتی ہوں جوہر ٹاؤن میں، وہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ میرے پاس کوئی چیز لے کر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس کی جو آنکھیں ہیں نا اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اور میں نے اس کو، بچے کو اتنا سکھانا نہیں تھا، یعنی میں نے اس کو اتنا بولا نہیں، لیکن میں نے اس کے سامنے کر کے دکھایا بس. میں نے کہا بیٹے یہ مومن ادھر نا، یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ہم اس کو نا اس طرح وہ کر دیتے ہیں. میں نے اس کو تصویر کی آنکھیں مٹا دی اور اس تو بس میں نے یہ عمل کیا. میں نے ان سے سبق وغیرہ سن لیا. کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا تو وہ میرے پاس کوئی چیز لے کر آئے اور میں نے ان سے بولا کہ نماز ڈائری لے کر آئے کچھ اس طرح. انہوں نے اپنے بیگ میں لائے اور اس میں کوئی انہوں نے بک نکالی. اس وقت میں نماز ڈائری نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے اپنی کوئی رف کاپی وغیرہ نکالی تو اس پر اس طرح کی کوئی تصویر بنی ہوئی. تو السلام علیکم، معذرت کال آ گئی تھی. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا کہ تصویر بنی ہوئی ہے یا آپ اس کو ختم کر دو. وہ میں نے جو کچھ ہفتے پہلے عمل کیا تھا نا، اس کے ذہن میں وہ چیز تھی اور اس نے خود جب دیکھا نا کہ اچھا تصویر بنی ہوئی ہے، اس نے خود ہی اس کو مٹا کر پھر مجھے ڈائری دی. اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی، بچے ہمارے کہنے سے نہیں سنتے، بچے ہمارے کرنے سے سنتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہم جس ساری زندگی کہتے رہے بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کر لو، اس نے کبھی نہیں سننا، بچوں نے نہیں سننا. بچے ہمارے عمل کو جب دیکھیں گے نا تو وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر چیز کو لیتے ہیں. میں اسے شاید کہتی تو اسے یہ بات سمجھ نہ آتی،
میں نے اسے کر کے دکھایا اور اس پہ کہنے پر زور نہیں دیا، تو اس بچے نے بھی کرنے پر ہی زور دیا، صرف سننے پہ زور نہیں دیا۔ عمل بہت بڑی چیز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تصویر کیوں ہے، آقا نے اس کو پکڑا اور پھاڑ دیا، آقا نے کر کے دکھایا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عمل کو حدیث میں بیان کیا، اور کئی صحابہ اسی طرح ایک روایت ہے آمنہ بنت ابی شعثہ اور قطبہ، ان دونوں نے مدلوک ابو سفیان سے روایت کیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا۔ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں میں مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام کے مبارک دست میرے سر پہ، آقا علیہ السلام نے اپنا پیارا ہاتھ، نرم و نازک ہاتھ میرے سر پر پھیرا، اور دونوں جو ساتھ آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور بقیہ تمام بال سفید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ تھی کہ صرف وہ والا حصہ سر کا سیاہ رہا، اور جس بالوں پر ہاتھ نہیں گئے وہ بال ان کے سفید ہو گئے۔ آج ہی میں حدیث پڑھا رہی تھی، آج جامعہ میں ترمذی شریف میں طالبات پوچھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک جب نبی علیہ السلام غار ثور پر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا، تو جب ان کو تکلیف ہوئی اور ان کا آنسو نبی علیہ السلام کے مبارک رخسار پر گرا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اتنی اضطرابی کی وجہ کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے پاؤں پر اس طرح سانپ نے ڈس لیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر سخت تکلیف ہوتی ہے سانپ کے ڈسنے کی۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر لگایا، اور اتنا زہر ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے میں، اور وہ بھی جو غار کا سانپ ہو، یعنی پورا زہر بنا ہوتا ہے وہ۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے لعاب کی برکت یہ تھی کہ میں ایسے ہو گیا گویا کہ مجھے یہاں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ خیبر کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں کل اس کو دوں گا۔ پہلے غزوات میں آقا کے زمانے میں جو غزوات ہیں اس میں جھنڈا ہوا کرتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا غزوہ کا، خیبر کے جو ہم نے خیبر کے معارکے پہ جانا ہے اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ کرام اپنے بارے میں یہی خیال کرنے لگے کہ شاید وہ ہم ہیں، اور اس تجسس میں بھی تھے کہ کون ہوگا جسے نبی علیہ السلام وہ جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ ہی وقت کے بعد فرمایا کہ علی نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہیں اشوب چشم ہے۔ اشوب چشم کا مطلب ہے جیسے آنکھیں بھر آئیں، سرخ ہو جاتی ہیں، یا کوئی اس طرح کا انفیکشن جسے آج کی زبان میں بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے بیان کیا آقا علیہ السلام سے اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو، تو آقا علیہ السلام نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا، اور حضرت علی کا اپنا بیان ہے میں ایسے ہو گیا گویا کہ اس پر کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، بالکل شفا یاب ہو گیا۔ تو آقا کیا ہم نے شمائل میں پڑھا آقا کی بصارت، آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ، آقا علیہ السلام کے مبارک لعاب،
آقا علیہ السلام کا حسن. تو آقا کی ایک ایک چیز کا حسن ایک تو ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. آقا کے ہر عمل میں معجزہ تھا. آقا کا ہر عمل آقا کی خصوصیت تھی. اور آقا علیہ السلام کے ہر عمل میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ مبارک دست کسی چیز پر پھیر دیتے تھے, اپنے مبارک ہاتھ پھیر دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی. 10 سال کا ایک عرصہ بہت بڑا زیادہ عرصہ ہوتا ہے, اور وہ بھی جب نبی کی صحبت مل جائے تو یہ تو نور علی نور ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی, تو وہ جس کے ساتھ انسان رہتا ہے یعنی خادم بن کے, تو آقا کے ایک عمل کو دیکھتا ہے, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, جسمانی ساخت بھی اور جسمانی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان پر بھی نظر ہوتی ہے. تو حضرت انس کا خود بیان ہے, یہ آپ نے شمائل میں پڑھا, کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی ہتھیلی سے نرم و نازک ریشم کو نہیں دیکھا. آقا کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, اتنا گویا کہ ریشم بھی نرم نہیں ہوتا. اور آقا کے مبارک ہاتھ سے اتنی خوشبو آتی تھی گویا کہ کسی مشک اور مشکدار معطر سے بھی ایسی, عطر سے بھی ایسی خوشبو نہیں آتی. یہ کہنے میں بڑی عام سی بات ہے, بظاہر معلوم ہوتی ہے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا, لیکن جب کچھ دیر کے لیے اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہے. اور یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے مجھے جب میں پڑھتی ہوں ہر دفعہ, یا کہتی ہوں کہ آقا جس راستے سے آقا نہیں مل رہے نا, آقا علیہ السلام کا خبر نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کہاں موجود ہوں گے اس وقت. تو صحابہ خوشبو کا پیچھا کرتے تھے, کسی راستے میں گزرتے تھے, اگر خوشبو آ رہی, ہاں اسی گلی سے آقا علیہ السلام گزر کے تشریف لے کے گئے, کیونکہ خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی. ہم ایسی شخصیت کو کیوں نہیں عام کر سکتے, ایسی شخصیت جن اتنی خوبصورت شخصیت کہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کے نبی کی ہر ادا, اللہ کے نبی کو ایک ایک دی ہوئی اللہ کی طرف سے عطا اتنی انمول ہے کہ کسی اور کو ایسی نہیں مل سکتی. تو ابھی میرے ذہن میں ابھی آتے ہوئے ایسا نہیں تصور آیا, اس میں اسٹیٹس پہ بلکہ خوبصورت شیئر کیا کہ کتنا پیارا ہو اگر ہم صبح روز اٹھ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا کریں. روز اٹھتے ہیں ہم نماز کے لیے, تہجد کے لیے, سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو سلام کریں. ایک ہوتا ہے سلام و صلاۃ السلام پیش کرنا, یعنی آقا کو سلام پیش کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ آقا کو سب سے پہلے تصور ہمارے ذہن میں نبی علیہ السلام کا آئے. ویسے تو ہم نے دعا پڑھ کے اٹھنا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے, اللہ کا نام لیا, جاگ گیا, بیدار ہو گیا, اس کے بعد سب سے پہلا جو سلام ہو ہم نبی علیہ السلام کی روزہ میں پہنچا دیں. پھر دیکھیے کہ سارے دن کے معاملات کس طرح درست بھی ہوتے ہیں, اور سارے دن دیکھیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر, اس کی رحمت ہو رب کی, اور اس کا وبرکاتہ ہو, اس کی برکات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور برکاتہ یہ علیحدہ لفظ. تو جب آقا علیہ السلام کو سلام کریں گے تو واضح بات ہے آقا سلام کا جواب فرمائیں گے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آقا علیہ السلام کی طرف سے ہمیں سلامتی کی دعا مل جائے گی, تو سارے کام دن کے انشاءاللہ اللہ کے حوالے, اور بالکل کسی پریشانی کے اور اضطراب کے ہو جائیں گے. ایمان ہونا چاہیے نا مضبوط. تو بہرحال یہ خصوصیات ہیں آقا کی جو کافی ساری ہیں انشاءاللہ. تو ابھی ہم یہ جو چیز پڑھیں اس میں نبی علیہ السلام کی خصوصیت اور آقا علیہ السلام کا موضوع کیا ہے, جن حصوں پر آقا نے ہاتھ پھیرا وہ بال سیاہ رہے, باقی سارا سر سفید ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا جی, حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک دست میرے سر اور داڑھی پر پھیرا اور فرمایا اللہم جملہ. یہ بڑی خوبصورت روایت ہے, یہ ہم نے ترمذی میں بھی پڑھی تھی, تو بڑا مزہ آیا تھا کہ حضرت ابو زید انصاری خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر اور داڑھی پر پھیرا اور فرمایا اللہم جملہ, اللہ ان کو حسن, ان کا جو حسن ہے وہ قائم رکھ, اللہ ان کا جمال قائم رکھ. ان کی عمر کچھ اوپر 100 سال کو پہنچی تو ان کی داڑھی میں تب بھی سفیدی نہ آئی, ان کا چہرہ حشاش بشاش, اس میں جھریاں نہ پڑی, یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے.
اب آپ اندازہ کریں 100 سال کا ایک بوڑھا ضعیف بزرگ ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. لیکن حضرت ابو زید انصاری کو آقا کی دعا ملی ہوئی تھی، اللہم جملہ، اللہ ان کا حسن برقرار رکھ، وہ ہمیشہ وفات تک حسین ہی رہے. سبحان اللہ. یہ کس کی برکت ہے؟ آقا کی دعا کی برکت، آقا کی خصوصیت پڑھ رہے ہیں. حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد معاویہ بن ثور کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو دو صحابی رسول، باپ اور بیٹا، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے حضرت بشر کے سر اور چہرے پر مبارک ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کا چہرہ چاند کی مانت چمکنے لگا اور جس پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا. پھر حضرت بشر کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہو گئی، وہ جس پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا. سبحان اللہ. آقا کی جسم خوشبودار. اس ایک اور روایت ہے جس میں آقا علیہ السلام کے عمل سے کیسے دوسرے کا جسم جو ہے وہ خوشبودار ہو گیا، وہ سنے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں 4 عورتیں تھیں. فرماتی ہیں ہم میں سے ہر عورت خوشبو لگانے میں خوب کوشش کرتی تھی تاکہ وہ اپنے شوہر کو زیادہ خوشبودار لگے. کیونکہ حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 4 بیویاں ہو تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ شوہر کی نظر میں بڑھ چڑھ کر ہی آگے رہیں. حضرت عتبہ کی بیویاں فرماتی ہیں، ایک بیوی بتاتی ہیں کہ ہم بڑی خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ ہم شوہر پر ہمارا مرتبہ زیادہ رہے. حضرت عتبہ کی جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم سب کی خوشبو سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، باوجود یہ کہ وہ کوئی خوشبو نہ ملایا کرتے تھے. یعنی کہ حضرت عتبہ کے پاس سے جو خوشبو آتی تھی اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. جب حضرت عتبہ لوگوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے عتبہ کی خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو نہیں سونگھی. تو ہم سب بیویوں نے حضرت عتبہ سے ان کی خوشبو کے بارے میں پوچھا تو حضرت عتبہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے مبارک عہد میں مجھے ایک بیماری ہوئی. میں نے نبی علیہ السلام سے اس کی شکایت کی. آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنی قمیض اتارو. میں نے قمیض اتاری. آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک دست اقدس سے دم فرمایا اور اپنا دست اقدس جو ہے وہ میرے جسم پر پھیرا. اس کے بعد سے میرے جسم مہکنے لگا اور کبھی بھی میری طرف سے بو نہیں آئی اور کبھی بھی میرے سے یہ خوشبو ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکات ہیں اور بے انتہا ہیں. ابھی تو میں آپ کے سامنے کچھ سلیکٹیو احادیث پڑھ رہی ہوں صحابہ کرام کی، وہ اپنی روایات جس میں وہ خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے معجزات رونما ہوئے. ایک اور روایت ہے حضرت حلب بن یزید بن عدی نبی علیہ السلام کے دربار میں یہ حاضر ہوئے قاصد بن کے اور ان کے بال نہیں تھے، سر پر بال نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کے بال اگائے. اسی بنا پر ان کا نام بن گیا حلب. سبحان اللہ. حلب کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا گنجا پن. اور پھر ان کی سر پر بال آ گئے اور علی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی. اور یہ وہ والی روایات ہیں جو طبقات ابن سعد اور بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں، یہ حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن پر سند ہے کہ بہت بہترین کتابیں ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی معجزات وہاں سے لیے گئے، آقا علیہ السلام کی خصائل وہاں سے لیے گئی. حضرت حنزلہ بن قیس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر بن قریس کو بارگاہ نبوت میں لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان کے لعاب دہن اقدس، آقا علیہ السلام نے ان کے لعاب دہن اقدس لایا اور چند آیات کو قرآنی پڑھ کر دعا کی تو وہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن اقدس کو رغبت اور شوق کے ساتھ پینے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سیراب کرنے والے ہوں گے تو وہ جس زمین کو کھودتے ان کے لیے اسی جگہ پانی نکل آتا. یہ حضرت حنزلہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عامر کی خصوصیت ہو گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک پڑھ کے دم کیا تو آقا کا جو لعاب تھا جو آقا نے ہاتھ پہ لگا کر ان کو دم کرنے کے لیے، جیسے ابھی بتایا کہ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ آقا نے ان کے اوپر لعاب لگایا تو اسی طرح یہ آقا کا لعاب پینے لگ گئے. تو اس کے بعد آقا نے بھی ان کے لیے فرما دیا کہ ہمیشہ سیراب کرنے والے ہوں گے.
تو وہ کیسے سیراب کرنے والے تھے کہ وہ کبھی بھی کوئی زمین کھودتے تھے، جیسے عرب میں تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ زمین کھودیں اور فوراً پانی نکل آئے، لیکن حضرت کی خصوصیت یہ بن گئی عبداللہ بن عامر کی کہ جیسے کسی جگہ سے بھی زمین کھودتے اس کے نیچے سے پانی جاری ہو جاتا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ زید بن خارجہ انصاری جو بنی حارث بن خزرج کی شاخ میں تھے، وہ حضرت عثمان ذوالنورین کے زمانے میں فوت ہو گیا، یعنی حضرت زید بن خارجہ جن کا انتقال ہوا حضرت عثمان کی زمانہ خلافت میں۔ ان کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا، اس کے بعد لوگوں نے ان کے سینے میں گرج کی آواز سنی، پھر انہوں نے کلام کیا، انہوں نے کہا احمد کا نام پہلی کتابوں میں احمد ہے، آپ صادق تھے، آپ ابوبکر صدیق اپنی ذات میں کمزور تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی ذات میں کمزور تھے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم میں کتاب اول میں کبھی تھے، وہ سچے تھے، صادق تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اگر خصائص شمائل پڑھے نا تو حضرت صدیق اکبر بہت دبلے پتلے سے تھے۔ تو حضرت زید بن خارجہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے سنا ان کے سینے سے یہ آواز آ رہی تھی، کیا؟ انہوں نے فرمایا احمد کا نام پہلی کتابوں میں احمد ہے، انہوں نے یعنی نبی علیہ السلام کا، آپ صادق تھے۔ پھر بات کی سیدنا صدیق اکبر کی، ابو بکر صدیق اپنی ذات میں کمزور تھے مگر اللہ کے حکم میں کتاب اول میں وہ کوی تھے اور سچے تھے، صادق تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کتاب اول میں کوی اور امین تھے، وہ سچے تھے، صادق تھے۔ حضرت عثمان بن عفان انہی کی راہ پر قائم ہیں، ان کی خلافت کے 4 سال گزر چکے ہیں اور 2 سال باقی ہیں، پھر فتنوں کا ظہور ہوگا اور شدید جو ہے وہ کمزور کو کھائے گا، یعنی سخت جس کے پاس بڑا مال ہوگا وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ قیامت برپا ہوگی اور بہت جلد بیر عریس سے تمہارے لشکر کے بارے میں خبر آئے گی، اور وہ بیر عریس کیا ہے؟ اس کے بعد ان کی جسم اطہر سے آواز آنا بند ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے مرنے کے بعد کا کلام کرنا یہ بھی ان کی طرف سے ہوا، حضرت زید بن انصاری کی طرف سے، اور یہ ان کے کلام میں انہوں نے پیشنگوئی کر دی۔ اور کیا پیشنگوئی کی؟ جس میں پیشنگوئی کہہ لیں یا سچی باتیں، پیشنگوئی تو نہیں کہیں گے، کہ وہ قرآن احمد ہے اور پہلی کتابوں میں ان کا نام احمد تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ نے جب نبی علیہ السلام سورہ صف میں ہے اپنی قوم کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے تو اسمہ احمدی کا، تو ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تو پہلی کتابوں میں آقا علیہ السلام کا نام احمد تھا۔ تو یہ آقا کی جو خصوصیت ہے نا، اسے حضرت زید بن خارجہ کے مرنے کے بعد ان کی سینے سے آواز آ رہی تھی، تو کس کے حکم سے جاری ہوئی؟ واضح بات اللہ کے حکم سے۔ اور اس میں انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان بن عفان کا، اور قیامت تک کی ہونے والی چیزوں کا ضمناً ذکر کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک اور نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی کچھ خصوصیات اور آقا کے لعاب کی کچھ خصوصیات تھی جو آج ہم نے پڑھی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے نبی علیہ السلام کو حقائق اشیاء کو مجسم کر کے دکھایا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں ان کی حقیقتوں کو آقا کو شکل کی صورت میں دکھایا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شکل نہیں ہوتی، جو مجسم نہیں ہے، ہمارا عمل مجسم نہیں ہے، اس کی شکل نہیں ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی دقیق بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، روایت سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی، نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے، یہاں تک کہ آقا ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے، تو انہوں نے آقا کی تعظیم کی خاطر ذکر سے زبانوں کو روک لیا۔ آقا نے فرمایا تم لوگ کیا ذکر کر رہے تھے؟ کیونکہ میں نے تم پر رحمت کو نازل ہوتے دیکھا، میں نے پسند کیا اس رحمت میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ ذاکرین کی مجلس، سبحان اللہ، ذکر کرنے والوں کی مجلس، کہ آقا اس مجلس میں خود تشریف لے آئے، ذکر کرنے والوں کی مجلس میں۔ آقا نے فرمایا تم لوگ کیا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے سوچا کہ میں بھی اس مجلس میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضرت سعد بن مسعود سے روایت ہے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کی نظر مبارک آسمان کی جانب اٹھی، پھر بتدریج نظریں نیچے کی، پھر نظریں اوپر اٹھائی، کسی نے آقا سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آقا نے فرمایا یہ لوگ جو میرے سامنے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، ان کے اوپر سکینت نازل ہو رہی تھی جو گنبد کی مانند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے لغو بات کی تو وہ سکینت ان سے اٹھا لی گئی۔ علمان الحفیظ، جب ذکر کریں تو اتنی سنجیدگی سے کریں۔ آقا نے فرمایا وہ میں جو اوپر دیکھ رہا تھا وہ میں سکینت دیکھ رہا تھا جو ان پر اتر رہی تھی، ان میں سے کسی نے لغو بات کی، ذکر کے علاوہ بات کی، وہ سکینت ان سے اٹھا لی گئی۔ آپ سب کو بھی اس چیز کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آئی کہ اکٹھا ذکر کرنا عند اللہ محبوب ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔
اب یہ آقا کا معجزہ کیسے ثابت ہوا؟ آقا وہ سکینت دیکھ رہے ہیں، عام بندوں کو نظر نہیں آئی. نبی علیہ السلام وہ چیزیں، اشیاء کی حقائق کو مجسم دیکھا کرتے تھے جو عام بندہ جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. تو یہاں ہمیں یہ سمجھ بھی آئی بات کہ ذکر کرنے والوں پر یہ خاص چیزیں ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی طرف سے سکینت اترتی، سکون اترتا ہے، رحمت اترتی ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کو نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے کے سوا تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تھا تو فرمایا ان کے دروازے کے سوا تمام دروازوں پر تاریکی ہے اور ابوبکر صدیق کے دروازے پر نور ہے. وہ نور کس نے دیکھا تھا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اور وہ نور کن کے دروازے پر تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، جو آقا نے دیکھا. اسی لیے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے. تو یہ بھی آقا کی خصوصیت ہے، آقا نے وہ نور دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جو کسی اور کو نظر نہیں آیا. آقا کا ایک موضوع یہ بھی ہے، خصوصیت یہ ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے قلعہ کی چھت پر چڑھے اور آقا نے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کو دیکھ رہا ہوں جہاں فتنے واقع ہوں گے. آقا فرماتے تھے نا مجھے فلاں شہر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. آقا علیہ السلام کو وہ تمام، اور آقا کہاں ہے؟ ہماری عقلیں نبی علیہ السلام کی مقام کو نہیں سمجھ سکتی. ہم بشر سمجھتے ہیں آقا کو، بشر ہیں. نبی علیہ السلام میں خیر البشر ہیں اور افضل البشر ہیں، نبی ہیں. آقا وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. آقا علیہ السلام کو جو سیر کروائی گئی، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو معراج کا سیر کروائی گئی، آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی جو نبی علیہ السلام نے کھولی تھی، اور آقا کا بستر بھی گرم تھا. جبکہ آقا ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، جنت کو دیکھ آئے ہیں، دوزخ کو دیکھ آئے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر آئے ہیں، اور مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت بھی کروائے ہیں. لیکن کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. ہوا کیا تھا؟ کچھ وقت کے لیے پوری کائنات روک دی گئی تھی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ دیر کے لیے تصور کریں، پوری کائنات روک دی گئی تھی، دنیا کا نظم بالکل ختم تھا. آقا تشریف نہ آتے تو نظم ختم رہتا، دنیا ہی ختم ہو جاتی. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تو کائنات کو روک دیا. اب کائنات کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہر چیز وہیں ساکن ہو گئی. اور نبی علیہ السلام اور اللہ کا جو معاملہ تھا اوپر، جو اللہ نے اپنے نبی کی مہمان نوازی کروانی تھی، اور آقا علیہ السلام میزبان تھے اور نبی علیہ السلام مہمان تھے اور اللہ رب العزت میزبان تھے. تو وہ اس سلسلے میں اس چیز کے لیے اور اس جو ہے نا وہ مہمان نوازی کے لیے کچھ دیر کے لیے پوری دنیا روک دی گئی. اسی لیے آقا علیہ السلام کا بستر بھی گرم تھا اور آقا علیہ السلام کی گھر کی وہ کنڈی بھی جسے آقا نے کھولا. بہرحال بتانے کا مقصد آقا کے بڑے موضوعات ہیں، ہماری عقل دھنگ رہ جاتی ہے، کسی نبی کو اتنے موضوع نہیں دیے. اچھا جی، تو فتنے آقا علیہ السلام نے دیکھ لیے تھے. حضرت بلال سے روایت ہے، نبی علیہ السلام پہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا سبحان الذی یرسل علینا الفتنہ ارمال القطر، پاک ہے وہ ذات جو ان پر بارش کے قطروں کی مانند فتنوں کو بھیجتا ہے. یعنی کہ نبی علیہ السلام دیکھتے تھے. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکدار آئینہ تھا اور اس آئینے میں سیاہ نقطہ تھا. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ چمکدار آئینہ ہے اور آئینے میں نقطہ ہے. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعے کا دن ہے، آپ کا رب آپ کو اسے عطا فرماتا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو. میں نے پوچھا ان میں یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے. تو جمعے کے دن کو عید کی طرح ہی گزارنا چاہیے. اچھا جی، یہ جو روایت پڑھی ہے میں نے بزار کی پڑھی ہے، ابو یعلا کی پڑھی ہے، طبرانی اوسط کی پڑھی ہے، ابن ابی دنیا کی کتاب ہے. ان تینوں کتابوں کے نام ہے جس کی روایت ابھی آپ کے سامنے عرض کی. حضرت عبد الرحمن بن عائش خضرمی نے نبی علیہ السلام کی ایک صحابی سے روایت کیا کہ اس صحابی نے فرمایا نبی علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نہایت خوش تھے اور خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا. ہم نے نبی علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیان کرنے میں کوئی بات مانے نہیں ہے، یعنی میں بتا دیتا ہوں. آج رات میرا رب نہایت حسین صورت میں میرے پاس تشریف لایا اور اس نے پکارا یا محمد. میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک، اے میرے رب. ملائے اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک دست میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی.
پھر جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب مجھ پر روشن ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پڑھا سورہ انعام کی آیت کو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ اسی طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اس حدیث کی بکثرت سندیں بھی ہیں، بہرحال یہ لمبی حدیث ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اس اعتبار سے معجزہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے ملکوت السماوات والارض کا متجلی کرنا دکھا دیا، یعنی آسمان اور زمین اور ہر چیز جتنی بھی ہے۔ اب اللہ کا آنا، ہاتھ رکھنا، یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آئیں گی، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی تحقیق میں مت پڑھو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نور ہے اور وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا۔ اس لیے فرمایا بس اللہ سے اللہ کا دیدار مانگے، اللہ رب العزت ہمیں جب اپنا دیدار کروائیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اچھا، کیونکہ اگر ہم ابھی سمجھ گئے تو پھر ہماری دنیا ہی بدل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت آزمائش شرط ہے، اللہ رب العزت اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز دکھا دی۔ بہت بڑی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری دنیا، جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی ہر چیز دکھا دی، اور بہت چھوٹا کر کے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تو جب دکھایا تو ہر چیز بہت حقیر تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشرکوں کے بچوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دوزخ میں ان کی چیخ و پکار سنائے دیتا ہوں عائشہ، کہ میں ابھی تک تمہیں اگر آپ کا ارادہ ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کہاں ہے، جہنم میں ان کی چیخ و پکار۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ایک ہے کہ آقا کو جہنم کا بھی مشاہدہ تھا، عالم برزخ کا بھی آقا علیہ السلام کا مشاہدہ تھا۔ وہ کیسے کہ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پہ سوار تشریف فرما تھے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر مڑا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ پھر 6 یا 5 یا 4 قبریں دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے شخص جو ان کی قبروں کو پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، یہ لوگ کس حال میں کب مرے؟ اس نے کہا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے۔ تو آقا نے فرمایا، یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم بھی دفن کیے جاؤ گے تو یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے جسے میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے عذاب قبر سے ہم سب کو، اللہ معاف فرمائے۔ اصل گھر تو وہی ہے نا، ہم سب نے وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی وہ حالتیں دیکھ لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ تم نے بھی دفن ہونا ہے تو میں تمہیں دکھا دیتا۔ تو اب چونکہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی تو حالتیں ہی بدل جاتی، اور یہ تکوینی معاملات ہیں، اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھے۔ آج تک ہمارے کتنے دنیا سے چلے گیا، ہم ترستے ہیں ہمیں ان کی حالت دکھا دی جائے، لیکن اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہم پر نہیں کھولیں گے تو پھر وہ ہم پھر غیب پر ایمان لانے والے تو نہیں ہوئے نا۔ ہمیں حکم ہے غیب پر ایمان لانے والے بنو، اور غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی مقام زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اصول ہے کہ اللہ غیب کی چیزوں کو واضح نہیں فرماتے۔ ہاں، جن کی زندگیاں بدل گئی ہوں اور ان کا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جن کا جینا مرنا اور جن کی صلات، نمازیں، نسکی اور جن کی عبادات، قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہوں، پھر جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، اللہ کے دوست بنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے، اللہ سے باتیں کرنے والے بنے، تو وہ پھر ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام حبیب اللہ بنے، اللہ نے انہیں آسمان پر بلا کر اپنا آپ دکھا دیا۔ تو یہ بس اللہ کی تقسیم ہے، جس پر چاہے اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آفتاب کو گرہن لگا تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کی، پھر فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر یہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ آقا نے دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا ایمان یہ کہتا ہے پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جو کیفیات ہے، ہمارا جو پڑھنا ہے، ہمارا جو دوشی پڑھنا ہے، ہمارا جو آقا کی یاد میں آنسو بہانا ہے، وہ کیسے آقا سے مخفی رہ سکتا ہے؟ یقیناً وہ پہنچایا جاتا ہے، سلام نام اور ولدیت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے سب سے پہلے نام آ رہا ہے، اے سے نام آتا ہے نا، عبد المعیس، تو ان کا عائشہ، ان کا نام اور ان کے والد کا نام عائشہ بنت فلاں،
یہ پورا نام پہنچایا جاتا ہے. پھر فوزیہ آ رہا ہے, ایک مطلق فوزیہ, یہ فوزیہ انڈیا سے, اور پھر فوزیہ سلیمان, پھر مریم, مجیحہ, نبیلہ, نوال, ام محمد جواد. تو یہ نام ولدیت کے ساتھ پہنچائے جاتے ہیں. بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی یہ بندی آپ پر فلاں فلاں وقت میں اس کیفیت کے ساتھ دوشی پڑ رہی. تو یہ ہے کہ بس اللہ رب العزت جو آقا علیہ السلام کی جو تعلق ہے ہمیں یہاں رہ کر بھی نصیب فرمائے, اور وہ ہر وقت ان کی نظر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور وہ روز محشر آقا کے بہت قریب ہو کے بیٹھے. آمین. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی. سبحان اللہ. آقا کو کتنا ٹھنڈک ملی ہوگی جب حضرت جبرائیل نے وہ دروازہ دکھایا جس سے آقا کی امت نے جنت میں داخل ہونا ہے. اس پر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا, میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں اس دروازے کو دیکھتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنو, میری امت میں جنت میں جانے والوں میں تم سب سے پہلے ہو ابو بکر. سبحان اللہ, کیسی پیاری بات ہے. فرمایا میری امت میں جنت میں جانے والوں میں ابو بکر تم سب سے پہلے ہوگے. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصائص میں ہم نے پڑھا. آقا علیہ السلام کی مبارک ہاتھ کی خصوصیات, آقا علیہ السلام کی لعاب کی خصوصیات, پھر آقا علیہ السلام کی کو وہ چیزیں دکھائی گئی جو عام نظر نہیں آتی, جن کا جسم نہیں ہے. رحمت دکھائی گئی, سکینت دکھائی گئی اترتی ہوئی, عذاب قبر دکھایا گیا آقا علیہ السلام کو, اور جنت دکھائی گئی, دوزخ دکھائی گئی, عالم ارواح, عالم ارواح اور عالم برزخ دکھایا گیا, جو وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. آقا کو وہ فتنوں کی جگہ دکھائی گئی جو جہاں جہاں سے فتنے رونما ہوں گے. آقا علیہ السلام کو یوم جمعہ دکھایا گیا. آقا علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ عید کا دن ہوگا. آقا علیہ السلام کو شیشہ اور اس میں نقطہ, صحابہ آقا نے عرض کیا کہ نقطہ کیا ہے, تو بتایا گیا قیامت ہے. پھر نبی علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض, آسمان و زمین کی سلطنتیں, جتنی بھی آسمان ہیں, جتنے بھی آسمان ہیں, جتنی بھی زمینیں ہیں, وہ ہر چیز نبی علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی گئی. تو یہ آقا علیہ السلام کی خصائص ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آقا علیہ السلام کی صحیح محبت اور ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل علیہ.